السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست ملک ناصر سیفی آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ پیش کروں گا جو کہ آپ نے پہلے سنا تو ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ، آپ سے عشق، آپ سے پیار، آپ سے محبت کا جذبہ۔ تو جی دوستو، اس واقعے کو پورا سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے کا۔ تو جی بھائی، یہ ایک واقعہ ہے ایک نوجوان کا، جو کہ ایک یہودی نوجوان تھا جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ میں ان کا واقعہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا وہ اکلوتا تارا تھا۔ اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا۔ ایک دن مدینہ منورہ کے راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ یہودی نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ مل گئی، حضور مسکرانے لگے۔ اس یہودی نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی، عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نوجوان کو بغیر دیدار مصطفیٰ کے ذرا بھی چین نہیں آتا۔ وہ سرکار کی زلفوں کا قیدی ہو گیا، سرکار سے بے پناہ محبت کرنے لگا۔ وہ شخص، اس کے دل میں والدین کی محبت اور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ آخر کار بات یہاں تک پہنچی کہ والدین کی محبت اس کے دل سے ختم ہو گئی اور سرکار دو علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں شروع ہو گئی۔ جب گھر میں سرکار دو علیہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے پاس جا کر ٹہلنے لگتا، وہاں پہ بغیر مقصد کے ہی چلے جاتا، مسجد نبوی کے چکر نکالنے لگ جاتا۔ ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہوتا ہے۔ اس طرح عشق رسول میں بیمار پڑ گیا کہ والدین بہت علاج کرائے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ وہ خوبصورت نوجوان جو تھا وہ بہت کمزور ہو گیا، آواز بریک ہو گئی، پیر اس کے ٹھنڈے ہو گئے۔ اس یہودی نوجوان کے باپ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے لال، اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو۔ اس نوجوان نے کہا، ابا جان، آپ میری آخری تمنا ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ اگر کریں گے تو میں آپ سے اظہار کروں گا، نہیں تو میں اپنی تمنا کا، اپنی خوشی کا اظہار آپ سے نہیں کروں گا۔ تو اس نوجوان کے باپ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کی جو تمنا ہے، جو آپ کی آخری خواہش ہے، میں اس کو پورا کرنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا، ابا جان آپ برا نہ مانے تو میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں، لیکن آپ کے خوف سے یہ راز کسی پر ظاہر نہ کر سکا۔ اب میری آخری تمنا ہے کہ صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل جائے۔ ابا حضور، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجیے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے، آپ اس کے سرانے نجات کا آخری مسئلہ سنا دیں۔ بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ بھی تھا۔ سب غم و غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری ہر خواہش بیٹا پوری کروں گا، اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے۔ یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر نکال دیں گی، مجھ سے بائیکاٹ کر دیں گی، مجھ سے ناطہ توڑ لیں گی، لیکن میں تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا بیٹا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو کر آواز لگانے لگا، زوردار آواز میں بولا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار دو علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے، فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا دل نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا ہے، جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے، تمہاری محبت اور عقیدت کا جادو اب اسے آخری نیند سلا رہا ہے، تمہارے عشق کی آگ میرے بیٹے کو جلا رکھی ہے، اب وہ موت کی آخری گھڑی میں ہے اور صرف وہ یہی تمنا کر رہا ہے کہ وہ آخری بار آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یہی آخری تمنا ہے کہ آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کر آخری نجات کا مسئلہ سنا دو۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میرے جانسار صحابیوں، میرے ساتھ چلو، ایک فیروز بخت، ایک بلند بخت انسان، ایک ایسا نوجوان جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہے، اس کی خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہے، اس سے ملنے جانا ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھا وہ
عاشق رسول اس کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئیں۔ باپ بل بلا کر کہنے لگا، میرے لال، اے میرے بیٹے، آنکھیں تو کھولو، دیکھو جو تم نے کہا تھا وہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرانے کھڑے ہیں۔ آواز کو سن کر جاتی ہوئی روح لوٹ کر واپس آئی اور بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر دھیمی آواز میں اپنی تمنا ظاہر کی، میرے سرکار، میں دل میں آپ کے عشق و محبت کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاودانی کی طرف جا رہا ہوں۔ اب میں حضور موت کی طرف جا رہا ہوں تو آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر لیا جائے، مگر میرے نامہ مال میں لا شریک کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میرے نجات کیسی ہوگی؟ میں نے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ حضور میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی جہاد بھی نہیں کیا، آپ کے ساتھ میں نے کوئی صدقہ بھی نہیں دیا، حضور میں نے تو آپ کی زیادہ خدمت بھی نہیں کی، میں نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، تو میری نجات کیسے ہوگی؟ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اس نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، ہے میرے مالک، قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نوجوان کی زبان سے بلند آواز میں نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی نوجوان کی روح اس دنیا فانی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہودی کا سارا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ اس نوجوان یہودی کے باپ نے کہا، حضور اب یہ مسلمان کا جنازہ ہے، اب یہ میرا نہیں ہے، یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا، کفن دفن کی ساری ذمہ داری آپ کے سپرد ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے کہا، عشق و ایمان کا یہ بڑا خزانہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لے چلو، اور یہ جنت کے دلہا کا جنازہ ہے مدینے کے گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالنا۔ اور قرب و جوار کے سبھی لوگ جنازے میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے۔ آخری دیدار کے لیے چہرے پر سے کفن اٹھایا گیا تو اس نوجوان کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، اور اس نوجوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ دنیا سے جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضمانت دی تھی، آپ نے اس کے ساتھ ایک اقرار نامہ کیا تھا۔ عاشق رسول کے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہوئے کہ مدینہ کی گلیاں میں پاؤں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ سرکار دو علیہ وسلم آج صرف اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، آپ کی ایڑی زمین پر نہیں لگ رہی تھی۔ ایک صحابی نے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی سے پوچھ لیا، سرکار نے فرمایا کہ آج آسمان سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے آئے ہیں اور جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں پورا قدم زمین پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اس عاشق رسول کا جنازہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور جب اس کو قبر میں اس عاشق رسول کو، اس نوجوان کو قبر میں اتارنے لگے تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر نور سے جگمگا رہی تھی۔ اس وقت حضور کو اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ کرتا مبارک آپ کا پسینے کے قطروں سے بھیگ گیا۔ حضور جب قبر سے باہر آئے تو حضور کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ صحابہ نے کہا، کیا بات ہے حضور، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ نوجوان مجھ سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا نا تو حوران جنت نے سن لیا، اس لیے وہ جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر پہلے ہی قبر میں حاضر تھی۔ وہ جنت کے دولہا کو لینے آئے تھے اور حوران جنت کے جرم کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ عشق مصطفیٰ نے ایسے نوجوان کو، جو زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، سرکار سے صرف محبت کی بنا پر اس نے کوئی زکوٰۃ نہیں دی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے بس سرکار سے محبت کی ہے، اسی لیے اس کو اس اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ تو جی دوستو، آپ نے اس واقعے میں غور تو کیا ہوگا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبادت سے افضل ہے، محبت رسول تمام سجدوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام روزوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام نمازوں سے افضل ہے، محبت رسول دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے، محبت رسول ہر مالی اور بدنی عبادات سے افضل ہے، محبت رسول اپنی جان سے بھی افضل ہے، محبت رسول جنت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ بھائی جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نا، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو
फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आया है कि कोई बंदा तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको अपनी जान से, अपने वालिदैन से बढ़कर सरकार से मोहब्बत ना हो। तो जी भाई, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं, तो जी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह जो भी मैं इसके बाद अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आपका अपना भाई मलिक नासिर सैफी फ्राम फैसलाबाद।